اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة یا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں کن چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے؟ کشف المحجوب کی آج کی عبارت جو میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے۔ صدیوں پرانا جو نظام ہمارے ساتھ چل رہا، بھائی جتنے آدمی ہوں اتنے سپیکر کی آواز ہو نا، کیا خیال ہے؟ تو آواز تو اس سے بھی کم ہو، جتنے آدمی ہوں۔ بعض ایسی مسجدیں ہوتی ہیں جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے سپیکر ہوتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں، آج کے اس متن میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں اور ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ سبق میرے لیے ہے۔ ہر شخص یہ سمجھے یہ سبق میرے لیے ہے اور میں اس کا محتاج ہوں۔ یقین جانیے کشف المحجوب سے بڑی کوئی توحید اور رسالت سے بھری کتاب نہیں ملے گی۔ قرآن و سنت کے بعد، قرآن و حدیث کے بعد دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جس کے اندر سارا کا سارا قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر ہے اور حدیث کی تفسیر ہے۔ میں سوچتا ہوں بعض اوقات حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیسے کمال کے پیر تھے کہ انہوں نے اتنی زبردست کتاب لکھ دی، کمال کی کتاب لکھی۔ حضرت حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف مخالف کی قدورت، یعنی آلودگی سے باطن کو پاک کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن کو مخالف حق، کفر و شرک کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے، اس لیے کہ دوستی موافقت کو کہتے ہیں اور موافقت مخالفت کی ضد ہے، اور دوست کو دنیا میں دوست کے حکم کی اطاعت کے سوا کچھ پسند نہیں ہوتا، اور جب مراد ہی ایک ہو تو اس کی مخالفت کہاں ممکن اور ہو سکتی ہے۔ حضرت محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت محمد ہیں بیٹے ہیں علی کے، علی بیٹے ہیں حسین کے، اور حسین بیٹے ہیں علی کے، اور علی بیٹے ہیں ابو طالب کے۔ ان کی روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ تصوف خوش خلقی ہے، پس جو شخص خوش خلقی میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں تجھ سے بڑھ گیا ہے۔ ایک ہے تصوف کی باریکیاں اور ایک ہے کہ وہ خوش خلقی میں بڑھ گیا ہے، سمجھ لے وہ تصوف میں تجھ سے آگے ہے۔ خوش خلقی دو قسم کی ہے، ایک خدا کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ خوش خلقی اس کی قضا پر راضی ہونا ہے، خدا کے ساتھ خوش خلقی اس کی قضا پر راضی ہونا ہے، راضیہ تم مرضیہ، اور اللہ تو اسے کہتے ہیں تسلیم و رضا، تو مجھے جس حال میں رکھ دے میں تجھ سے راضی ہوں۔ خدا کے ساتھ خوش خلقی اس کی قضا پر راضی ہونا ہے، اور مخلوق کے ساتھ اس لائیو بھیج دیں۔ اچھا میں نے کہنا بھول گیا تھا، اگر انتظام ہو سکتا تو۔ خدا کے ساتھ خوش خلقی اس کی قضا پر راضی ہونا ہے، اور مخلوق کے ساتھ خوش خلقی خدا کے لیے ان کی صحبت کا بار اٹھانا ہے۔ اس فکر کو غور سے سمجھیں۔
مخلوق کے ساتھ خوشخلقی یہ ہے اللہ کے لیے ان کی صحبت کا بار اٹھانا ہے، یعنی ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو مشکلات آئیں، مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، زندگی کی ہرڈلز اور مشکلات، دو رکاوٹیں آئیں اور پھر ناگواریاں آئیں، ان ناگواریوں کو برداشت کرنا مخلوق کے ساتھ خوشخلقی ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ دونوں صفتیں طالب کی ہیں، یعنی ان کا فائدہ طالب کو ہے۔ اللہ کی صفت طالب کی رضا اور ناراضگی سے مستغنی ہونا ہے، اور یہ دونوں ان کی وحدانیت کے پیش نظر ان سے متعلق ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حلقہ کشف المحجوب میں آپ کو کبھی کوئی فائدہ ہوا؟ ہمارے بعض احباب ایسے ہیں، جب سے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب پڑھی جانے لگی، اس دن سے ماشاءاللہ بڑے خلوص سے تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہو جو بتائے کہ مجھے صرف ہاتھ کھڑا کریں، فی الحال بتائیں نہیں کہ مجھے حلقہ کشف المحجوب سے یہ فائدہ ہوا، میرے علم میں یہ فائدہ ہوا، ایک آپ بتا رہے ہیں، میرے عمل میں یہ فائدہ ہوا، میری معلومات میں یہ فائدہ ہوا، اور مجھے یہ نفع ہوا، یہ نفع ہوا، نفع کوئی ہے بتا سکتا ہے؟ ایک آپ، ہاں جی، کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ اس پہ نیٹ پہ ڈال دیں گے، یہ ہو رہا ہے ریکارڈنگ، ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے کر لیجیے گا، ان کا اصرار تھا لوگوں کا، تو میں، ہاں جی، ایک آپ بتا رہے ہیں، ایک آپ بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اللہ کی محبت بڑی ہے، آپ بتائیں۔ اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پہ یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں تہجد کی نماز میں بہت زیادہ سرور اور سکون نصیب ہوا، اور میری کیفیت کے مطابق، جہاں تک میری کیفیت کہتی ہے کہ تہجد کی نماز میں آپ کو رونا بہت نصیب ہوا۔ ہاں جی، پہلے بھی تھا لیکن ٹھیک ہے، اب زیادہ ہوا۔ ہاں جی، کہتے ہیں کافی فائدے نصیب ہوئے، جو شکر اور احسان کی کیفیت ہے وہ نصیب ہوئی، سب سے بڑی شکر و احسان کی جو نعمت ہے وہ میسر ہوئی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ان لوگوں کی ہے جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں میں طواف کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، اس کے الفاظ۔ کہنے لگے مجھے تو سمجھ آئی کہ اللہ اس کتاب سے ملتا ہے اور اللہ کے نبی کا عشق بھی اس کتاب سے ملتا ہے، مجھے بعد میں سمجھ آئی۔ اور توحید اور رسالت کے عقدے اس سے حل ہوتے ہیں۔ تو میں اس کا متن پڑھ رہا تھا اور میں کہ خوشخلقی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ۔ اور خدا کے ساتھ خوشخلقی اس کی قضا پر راضی ہونا، اور مخلوق کے ساتھ خوشخلقی خدا کے لیے اس کی صحبت کا بار اٹھانا۔ یہ دونوں صفتیں طالب کی ہیں۔ اللہ کی صفت طالب کی رضا اور ناراضگی سے مستغنی ہونا ہے، یہ دونوں اس کی وحدانیت کے پیش نظر اس سے متعلق ہیں۔ ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کا قصد اس کے قدم سے آگے نہ جائے، یعنی دونوں ایک ساتھ حاضر ہوں، دل وہاں حاضر ہو جہاں جسم حاضر ہو، اور جسم وہاں حاضر ہو جہاں دل حاضر ہو، قول وہاں حاضر ہو جہاں قدم حاضر ہو، قدم وہاں حاضر ہو جہاں قول حاضر ہو، اور یہ دل کے حاضر ہونے کی نشانی ہے، برخلاف اس قول کے جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے غائب اور اللہ کے سامنے حاضر ہے۔
ایسا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے بھی حاضر، اپنے سامنے بھی حاضر، اور جمیع سے مراد یہی ہے کہ اس لیے کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنی ذات سے غیبت نہیں ہوتی، اور جب اپنے آپ کو دیکھنا اٹھ گیا اور اپنے آپ سے غیبت ہو گئی تو لامحالہ حق کی حاضری مشاہدہ حق بلا غیبت حاصل ہو گئی، اور اس معنی کی تائید شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہوتی ہے۔ صوفی دونوں جہانوں میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، چونکہ سب مخلوقات میں بندہ کی ہستی بھی غیر اللہ کے اس میں شامل ہے، اس لیے جب صوفی غیر اللہ کو نہیں دیکھتا اور اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا اور اپنی نفی اور اس بات کی حالت میں اپنی ذات سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ کی ذات میں بندہ اتنا فنا ہوتا ہے اپنی ذات کو ہی بھول جاتا ہے، اتنا فنا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو بھی کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ آئی ڈیٹ کیا 25/4۔ ایک اپنی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ صوفی اسے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات میں اتنا فنا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ کہنے لگا تیری دکان سے تو کام نہیں بنتا، تیری زمین سے کام نہیں بنتا، اور تیرے اسباب سے کام نہیں بنتا، تیرا دفتر ہے، تیری فیکٹری ہے، اس سے کام نہیں بنتا۔ جس دن کہے گا نا کہ میری دکان سے بھی کام نہیں بنتا، اس دن یہ صوفی چلائے گا۔ اس نے اپنی ذات کی بھی نفی کی ہے، اور دوسروں کی ذات کی نفی کرنا آسان ہے اور اپنی ذات کی نفی بہت مشکل ہے۔ اور ایک نفی ذات کی ہے، ایک نفی لسان کی ہے، زبان کی ہے، اور ایک نفی دل کی ہے، اور دل کی نفی مطلوب ہے۔ اور نفی کس وقت ہوتی ہے؟ جب اللہ جل شانہ کی موجودہ نعمتوں پہ شکر کی آخری کیفیت ہو۔ ذہن میں رہے میری بات کو، جب اللہ جل شانہ کی موجودہ نعمتوں کا شکر آخری میں، نعمتیں جو ہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ہو اور آخر تک ہو، اور جس حالت میں اللہ پاک نے رکھا ہے اس پہ رضا و تسلیم ہو۔ اللہ پاک نے جس حالت میں رکھا ہے اسی میں رضا و تسلیم ہو۔ غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اس پہ رضا و تسلیم ہو کہ تو نے جس حال میں رکھ دیا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں تیرا کرم اور تیرا شکر کا میں شکر گزار ہوں۔ ایک محدث گزرے ہیں شیخ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے تابعی عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، تابعی تھے، اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے اللہ والے بھی تھے، بڑے ایمان والے بھی تھے۔ عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں میں سمندر کے کنارے سفر کر رہا تھا تو دیکھا تو ایک جھونپڑی ہے بنی ہوئی، ٹوٹی پھوٹی سی، اور اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ جھونپڑی بنی ہوئی ہے اور اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز کی طرف گیا، دیکھا تو ایک شخص ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور وہ ایک زندہ لاش ہے، اور کہتا ہے اللہ، کہہ رہا ہے بار بار، اے اللہ میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے کون کون سی نعمتیں عطا کر دی۔ جھونپڑی میں پڑا ہے، بے سر و سامانی کی کیفیت ہے۔ یہ تابعین کے حالات اٹھا کے دیکھیں، یہ وہاں سے واقعہ دیکھیں، تابعین کے حالات ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حدیث ہے نسائی شریف کی، فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ،
صحابہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. اللہ تیری کون کون سی نعمت کا میں شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، میں کس کس نعمت کا تیرا شکر ادا کروں؟ اللہ تمہیں تو اس قابل تھا کہ مجھے راکھ بنا دیا جاتا، میں اس قابل تھا سمندر مجھے نگل جاتا، میں اس قابل تھا پتھر مجھے پیس دیتے، میں اس قابل تھا زمین مجھے ہضم کر جاتی اور پھٹ جاتی، لیکن اے اللہ تو نے مجھ پہ اپنی نعمتوں کا خصوصی کرم اور خصوصی فضل کیا اور اپنی نعمتوں کی بارش کر دی ہے. اے میرے مولا میں تیری کون کون سی نعمت کا شکر ادا کروں؟ آنکھوں سے معذور، تہی دامن و تہی دست، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا. کہنے لگے میں بیٹھ گیا، میں نے سلام کیا، السلام علیکم. میری آواز سن کے فرمانے لگے وعلیکم السلام. میں نے کہا شیخ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اور میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں اللہ جل شانہ نے جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، بھائی کچھ سو تو نہیں رہا، توجہ سے بیٹھیے گا. اللہ جل شانہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں اس ایک ایک نعمت پہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں حیران ہوا، میں نے کہا کون سی نعمت ان کے پاس ہے، کوئی نظر تو نہیں آتی. میں نے کہا شیخ آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، کون سی نعمت ہے؟ پر میں یہ جو زبان والی نعمت ہے یہ نعمت نہیں ہے؟ تو کیا سمجھتے یہ نعمت نہیں ہے؟ انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی اور اللہ کی نعمتوں کا پھر اعتراف کیا. تو میں نے پوچھا کوئی کام ہو میری خدمت؟ ہاں فرمایا میرا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ 3 دن سے غائب ہے، وہ مجھے روٹی کھلاتا تھا، معلوم ہوا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. وہ 3 دن سے غائب ہے، بہت زیادہ فرما بردار میرا بیٹا، وہ میرے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا، میں کھاتا تھا، اور وہ 3 دن سے پتہ نہیں کہاں ہے. اگر اس کو ڈھونڈ دو تو میں آپ کا مشکور ہوں گا. میں ان کی کیفیت دیکھ کے میرے اندر پتہ نہیں کیا جذبہ ہوا. میں ادھر ادھر سمندر کے صحراؤں میں جو ٹیلے پڑے تھے ان میں دیکھتے 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 ایک جگہ دیکھا تو 2 طوطے تھے. 2 طوطوں کے درمیان ایک جوان کی لاش پڑی تھی، اور گدھوں نے اور جنگلی جانوروں نے اسے نوچ لیا تھا، اس کے گوشت کو کھا لیا تھا. میں اس کی لاش کو دیکھتا رہا، اور جو انہوں نے اس کا نقشہ بتایا تھا وہ سارا وہی تھا. میں آیا، اب میں سوچا کہ ان کو کہوں تو کیسے کہوں، کیا کروں؟ لگے سوچتے میں نے ادھر کی بات کہی، ادھر کی بات کہی، ادھر کی بات کرتے کراتے آخر کار میں نے انہیں کہہ دیا اور یہ عرض کیا کہ شیخ آپ کا بیٹا تو اس حالت میں نے دیکھا. آواز آ رہی ہے؟ آپ کا بیٹا تو میں نے اس حالت میں دیکھا. فرمانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے اور کہنے لگے اللہ میں پھر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور تیری نعمت تھی تو نے لے لی اور ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. میں ان کی میت کو دیکھ کے بلک بلک کے رونے لگا. مجھے ان سے انس ہو گیا، مجھے ان سے محبت ہو گئی. اس تھوڑی ہی دیر کی ملاقات میں انہوں نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا، دیوانہ کر دیا. وہ کہنے لگے کہ تو فرمانے لگے کہ
میں نے جا کے نا بستی والوں کو، قریب ایک آبادی تھی دور، ان جا کر کہا کہ وہ ایک کوئی درویش تھے، وہ جھونپڑی میں تھے، وہ اسی طرح فوت ہو گئے. کہنے لگے بستی والے ہاں نہ آئے، کوئی ان کا منہ چومتا تھا، کوئی ان کے پاؤں چومتا تھا، اور کوئی ان کی آنکھیں چومتا تھا. کہ وہ ہستی ان آنکھوں نے کبھی حرام نہیں کیا، اے وہ پاؤں یہ کبھی حرام کی طرف چل کے نہیں گئے. میں حیران، یہ کون ہے؟ لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے اور ان کا جسم بے سدھ پڑا ہوا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہستی ہیں؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے؟ کہ نہیں. فرمایا یہ اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں، اس امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اس امت کے بہت بڑے امام ہیں حدیث کے اور استاد ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قابل اور اہل شاگرد ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ ابو قلابہ. اور میں نے نام تو سنا ہوا تھا. اچھا یہی ہیں؟ کہنے لگے مجھے 3 حسرتیں باقی رہی. ایک تو ہے کاش میں ان کی صحبت اور زیادہ لے لیتا، اور ایک خوشی بھی تھی، کاش میں نے اپنی زندگی میں شیخ کو دیکھ لیا، اور ایک اور خوشی بھی اور حسرت بھی کہ میں آخری وقت میں ان کے ساتھ تھا اور ان کی کچھ خدمت کا موقع مل گیا. کہ بیٹے کو ڈھونڈنے بھی تو خدمت ہے نا. لیکن کاش کہ اگر میں ان کی اور خدمت کر لیتا. ہم نے مرنا ہے، ہمیں کیسی موت چاہیے؟ اپنی موت کا خود انتخاب کریں. ہم بھی پیر علی جوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج کے جو سبق میں ہمیں تسلیم و رضا دی ہے اور صوفی کی نشانی بتائی ہیں، صوفی کی نشانیاں، اور وہ صوفی کی نشانیاں یہی ہیں کہ صوفی ہر پل ہر سانس اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوا چلے گا، اور اس کے اخلاق جتنے اونچے ہوں گے اتنا بڑا صوفی ہوگا. اور یاد رکھیے اس کے لیے کوئی صوفی کا کورس نہیں کرنا پڑتا. اللہ والا بننے کے لیے کوئی کورس نہیں ہے. یہ آپ کو میں ہر حقیقت عرض کر رہا ہوں. کہ آپ کہیں کہ اللہ والا میں بنوں اور اس کے لیے کوئی کورس ہو، یہ کورس نہیں ہے. یہ کہانی ساری کی ساری جو چلتی ہے نا، یہ صحبت سے چلتی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ساری زندگی کا نظام صحبت سے چلتا ہے. جو جتنا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا اتنا سمجھ لو کہ اس کی کلاسیں بڑھتی جائیں گی، اور اس کا علم بڑھتا جائے گا، اور اس کا کمال بڑھتا جائے گا. ابھی کی بات ہے، میں خواب نہیں دیکھتا، کبھی کبھار کوئی خواب ہو. میں رات کچھ میرا معاملات تھے تو میں صبح میں فجر کے کچھ دیر بعد میں سویا، خواب دیکھا. میرے کلاس فیلو تھا پرانا، میں میٹرک پڑھتا تھا، بہت سال پرانی بات ہے. اس کا نام محمد علی، ان کے والد صاحب کا نام محمد حسین شاہ صاحب، نیک آدمی تھے. تو مجھے محمد علی کہہ رہا ہے کہ ابا جی فوت ہو گئے ہیں، اور آپ کوئی عمل بتائیں کہ میں ابا جی کو خواب میں دیکھوں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. میں نیند سے اٹھا تو میں نے کہا شاہ صاحب تو فوت ہو گئے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہوں نے کہا جی وہ اوپر اپنے ویلڈر کام کر رہے ہیں نا حبیب، ان کا اس گھرانے سے تعلق ہے. تو میں نے ان سے کہا پتہ کرو. اس نے کہا ہاں میں خود جنازے میں شامل تھا. وہ تو 3-4 مہینے پہلے فوت ہوئے. میں نے ان کے بیٹے کا نمبر مجھے دیں. ان کا بیٹا کلاس فیلو تھا میرا، شاہ سے محبت کرتے تھے. میں ان کا نمبر دیا، میں ان سے بات کی. میں نے کہا میں طارق عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا پتہ چلا کہ ابا جی آپ کے فوت ہو گئے. کہنے لگا ہاں. کہنے لگے جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ
فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صبح اٹھے، خط بنوائے، اور جو ہے وہ بغل کے بال صاف کرائے اور اپنے جسم کو صاف کیا، اور مان لگے کہ میں نے جمعے کی تیاری کرنی ہے۔ بڑی ابھی تو بڑی دیر ہے، آپ جمعے کی تیاری دیر سے کر لیں گے۔ نہیں، میں نے جمعے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے جمعے کی تیاری جو ہے وہ کے لیے ہم نے ان کو پانی گرم کیا، تو گرم پانی کر کے ان کو غسل کے لیے بٹھایا۔ تقریباً 90 سال کے قریب تھے ان کی عمر۔ غسل کے لیے بٹھایا نا، تو غسل کے لیے بیٹھے تو کہنے لگے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو مجھے اٹھا کے لے چلو۔ جب اٹھا کے کہنے لگے، وہ خود چل کے گئے، بستر پہ جا کے چارپائی پہ بیٹھے تو پہلا کلمہ پڑھنے لگے، پھر دوسرا کلمہ پڑھنے لگے۔ کہنے لگے لگتا یہ ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہنے لگتا یہ ہے میرا آخری وقت آ گیا۔ اور یوں لیٹ گئے اور فوت ہو گئے۔ اور وہ جو گرم پانی تھا نا، کہنے لگے اسی گرم پانی سے ہم نے غسل میت دیا۔ پھر دیکھو بات سنو، معاملہ تو آخری وقت میں طے ہوگا کہ آخری وقت کیسا اس بندے کا ہوا۔ یہ بہت بڑا مفتی تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا، یہ بہت بڑا بزرگ تھا، یہ بہت بڑا فقیہ تھا، یہ بہت بڑا غنی تھا، یہ بہت بڑا با کمال تھا۔ عرفان کو کیوں لائے ساتھ؟ میں نے خواجہ صاحب کو بلایا، بزرگ تھا، کون تھا، کیسے تھا، یہ نہیں دیکھنا، آخری وقت کیسا ہوا۔ بات ہے صحیح ہے؟ آخری وقت کیسا ہوا اس کا اصل یہ دیکھنا ہے۔ حاجی جاوید صاحب ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں، اسی جمعرات ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں محلہ ورک شاپی میں رہتا تھا، یہ پنڈی میں پرانا اندرون شہر میں محلہ ہے، پہلے وہاں رہتا تھا، اب خیابان سر سید پنڈی میں رہتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، پرانا ساتھی تھا، اس کا آخری وقت آیا نا، تو کہنے لگا کہ وہ چودھری جاوید کو بلاؤ، جورج بشیر کا جو بیٹا ہے۔ مجھے بلایا گیا، جیسے میرا انتظار کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے اس شخص کو بہت لمبی عبادتیں کرتے نہیں دیکھا، شاید وہ نماز بھی پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، نہیں عبادتیں کرتے دیکھا۔ میرا ایسے دروازے سے ایسے آنکھ لگائی ہوئی تھی اس نے، جب میں سامنے آیا نا تو کہنے لگا جاوید آ گیا؟ میں کہ جی۔ کہنے لگا بس میں تیرا انتظار میں تھا کہ میرے کلمے کا گواہ ہے، انتظار میں تھا کہ میرے کلمے کا گواہ ہے۔ اور کلمہ پڑھا اور پھر پڑھا اور فوت ہو گیا۔ وہ شان کریم ہے۔ اور آج کے اس حلقہ کشف المحجوب میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے، بڑا انوکھا سبق دیا ہے۔ میری موت کیسے آئے گی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان کہتا ہے نا یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے، تو شیطان کہتا ہے یہ دعا نہ مانگ، باقی ساری مانگ لے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے اپنے بال نوچتا ہے، چیخیں مارتا ہے، دیواروں سے ٹکرے مارتا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے اس کی ہڈیاں چٹکتی ہیں، کہتے ہیں یہ دعا نہ مانگ، باقی سارے مانگ لے، یا خاتمہ ایمان والی دعا نہ مانگ۔ ہم کیسی موت مانگتے ہیں؟ ہمیں کون سی موت چاہیے؟ مرنا تو ہے نا، کیسی موت مانگتے ہیں؟
حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح اٹھے اور اپنے خدام سے فرمانے لگے آج جمعۃ الوداع ہے رمضان کا؟ نہیں حضرت یہ جمعۃ الوداع تو نہیں. میں نہیں جمعۃ الوداع لگتا ہے. حضرت نہیں جمعۃ الوداع نہیں. فرمانے لگے اچھا جمعے کی تیاری کرنی ہے. پھر خط بنوائے داڑھی کے اور غسل کیا اور بہترین لباس پہنا اور بہترین لباس پہن کے اور جو ہے پھر شیروانی پہنی اور خوشبو لگائی اور فرمانے لگے مسجد چلیں. مسجد تشریف لے گئے تو فرمانے لگے جمعے والے دن سورۃ کہف جو ہے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اور سورۃ کہف پڑھی اور سورۃ کہف پڑھ کے فرمایا سورۃ یاسین پڑھی. اور سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد اس فرمایا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہیں جو ہے نا مسجد کی چٹائی پہ لیٹ گئے اور یوں مسجد کی چٹائی پہ لیٹ کے اور کلمہ پڑھ کے فوت ہو گئے. یہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ عطار دو بندوں کو کہتے ہیں، عطر بیچنے والوں کو بھی اور پنساری کو بھی. ڈبے جن کے پاس رکھے ہوتے ہیں انہیں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کو آگے سے ہٹا دو، انصاری صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ ان کے پاس نا ایک فقیر آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تیرے کس ڈبے میں سے کس بوتل میں سے عطر بھرا ہوا ہے، اس میں سے تیری جان نکلے گی. تیری تو ہر بوتل میں جان اٹکی ہوئی ہے. تاجر کی ہر مال جنس تجارت جتنی بھی ہے اس کی جتنے آئٹمز ہیں ہر آئٹم میں جان اٹکی ہے نا، اس میں تو کس جان اٹکی ہے، تو کس میں سے تیری جان نکلے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ جیسے تو مرے گا ہم ویسے مریں گے. تو کیسے مرے گا؟ اس نے ہم کیسے مریں گے، ہم تو ایسے مریں گے. اور سامنے وہیں لیٹ گئے اور لیٹ کا کلمہ پڑا فوت ہو گئے. لو ہم تو ایسے مریں گے. بس ایک بجلی سے پہلے کنڈی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. زندگی کی کایا پلٹ گئی، زندگی کی کائنات پلٹ گئی. بھائی کوئی سو تو نہیں رہا، زندگی کی تقدیر پلٹ گئی. فرید الدین عطار جیسے ہزاروں لوگ آئے، لیکن شیخ فرید الدین عطار کو اس درویش کی موت نے اور موت کی کیفیت نے اس کو شیخ بنا دیا. ابھی ہمارے کسی یہاں ساتھی آتے، انہوں نے ایک واقعہ لکھ کے بھیجا ابکری کے لیے. کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں قریبی، وہ فوت ہو گئے تو وہ لوگوں سے 10 روپے 5 روپے کا نوٹ لے لیتے تھے. جب فوت ہو گئے تو ان کی مٹھی میں 10 روپے کا نوٹ تھا اور وہ 10 روپے کا نوٹ وہ نہ نکال سکے، مٹھی نہ کھول سکے. غسل میں بھی میت میں 10 روپے کا نوٹ تھا اور وہ 10 روپے کا نوٹ ان کی قبر میں ساتھ گیا. کہنے لگے میں سمجھنا یہ کیوں ہوا واقعہ. کہنے لگے بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگوں کو سود پہ مال دیتے تھے اور سود پہ رقم دیتے تھے. مرنا تو ہم نے ہے، ہم نے کون سی موت مانگی ہوئی ہے، بس یہ سوچ لیں. مجھے دوست بتانے لگے یہاں قصور کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک صاحب
کچھ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ وہاں گئے پہاڑی علاقوں میں، تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں بس رات کو آئے تھے، اماں بھی آئے تھے، ابا بھی آئے تھے، بلانے کے لیے آئے تھے، اور بہت زیادہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، غسل کیا، خوشبو لگائی، اور خوشبو لگانے کے بعد جو ہے وہ پھر کہنے لگے ہم چل پڑے۔ ایک کھائی پہ جا رہے تھے پہاڑ کی، وہیں سفر میں تھے، مسافر تھے، وہیں تھے، اور چل رہے تھے، اور پاؤں پھسلا اور یوں نیچے گرے، او گرتے چلے گئے بہت دور تک۔ کہنے لگے بستی والوں کو بلایا، پہنچے، سفر کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، موت کی تیاری پہلے کر چکے تھے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا آنکھوں سے، اس کے نچلے 2 ہونٹ سفید ہو گئے تھے، شراب پی پی کے، سگریٹ پی پی کے۔ شاہی والا ہے، شاہی والے کے ساتھ چک 47 ہے، ٹھوٹھوں کا چک، ٹھوٹھا قوم ہے ایک۔ میں اس بندے کو خود دیکھا آنکھوں سے، اس کے یہ ہونٹ ختم ہو گئے تھے، جل گئے تھے، اور اللہ کا فضل ہے اس کی زندگی کے انقلاب میں اس فقیر کا حصہ ہے، اور اس کو جو کلمہ نصیب ہوا، اچھی موت آئی، اس فقیر کو اللہ نے کچھ ذریعہ بنایا۔ اس نے شراب چھوڑ دی ایک دم، بہت زیادہ پیتا تھا، بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، داخل کیا، ایڈمٹ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا جی اس کو شراب پینا چاہیے، آہستہ آہستہ چھوڑے، ایک دم نہیں چھوڑے۔ کہنے لگے مجھے مر جاؤں گا، یہی ہے نا، اب نہیں پیتا میں، بس مجھے زندگی کیا پتہ چل گیا، مجھے جینا مرنا آ گیا ہے، اس سے پہلے تو خبر ہی نہ تھی، اب مجھے جینا مرنا آ گیا ہے۔ اور بہت بیمار رہا، ایک دفعہ کہنے لگا کہ مجھے مسجد لے چلیں، ہسپتال کی مسجد میں۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کہنے لگا بس محراب میں نماز پڑھوں گا، اور وہی محراب میں نماز پڑھ کے سجدے میں چلا گیا، چل، اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ ساری عمر شراب پیتا رہا اور ساری عمر بدکاری کرتا رہا، اس کی زندگی کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جو کالا نہ ہو، بس آخری وقت میں توبہ نصیب ہو گئے، اور پھر توبہ میں جم گیا، ثم استقاموا، اس پہ استقامت اختیار کی، اور پھر موت ایسی موت آئی کہ جو لوگوں کے لیے ایک نشان اور نمونہ بن گئے۔ آپ حیران ہوں گے اس شخص کی موت پہ بے شمار لوگوں نے توبہ کر لی۔ جاء الاقصى المدینۃ رجلا یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسل، ہے نا، جوان ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ بادشاہ نے مارنے کی بہت کوشش کی، اس کو سمندر سے، پہاڑوں سے نیچے گرا دو، اس کو سمندر میں گرا دو، 100 تدبیریں کی، نہ مار سکا۔ بہت لمبا واقعہ ہے جو قصص القرآن میں قرآن کی تفسیر میں آتا ہے۔ جوان کہنے لگا کہ ایک بات یہ ہے، تو کہتا میں رب ہوں، تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے، تو رعایا کو منواتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے ایک طریقے سے مروں گا، ساری رعایا کو اکٹھا کر، اور ساری رعایا کو اکٹھا کرنے کے بعد اور پھر ایک بندے کو تیر دے اور اسے کہ میں اللہ کے نام سے تیر مارتا ہوں، پھر میں مر جاؤں گا، ایسے نہیں مروں گا۔ اس نے کہا چلو مرتا ہے اس طرح مرے تو صحیح۔ تھک گیا تو اس کو مار مار کے کئی ہیلے کر چکا تھا، کوئی ہیلا کوئی کامیاب ہو ہی نہیں رہا تھا، سب ہیلے ناکام، سب تدبیریں ناکام۔ ساری رعایا کو اکٹھا کیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا اور اس کو سامنے کھڑا کیا اور بہترین تیر انداز کو بلایا گیا، اور تیر انداز نے اونچی آواز میں کہا میں تجھے اللہ کے نام پہ مارتا ہوں، اور تیر مارا اور وہ شہید ہو گیا۔ اور ساری رعایا کہنے لگی معلوم ہوا کہ اللہ یہ نہیں، اللہ کوئی اور ہے، اور سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، سب نے پڑھا اور سارے کے سارے ایمان والے ہو گئے۔
اور کافر بادشاہ کو جو کہتے تھے رب ہیں اس کو رب ماننا چھوڑ دیا. مرنا تو ایسے مرنا ہے, موت تو ایسی آنی چاہیے, مرنا تو ہے ہی نا. ایسی موت ہو, ایمان والی موت ہو, ایمان والی موت ہو. ایک واقعات نہیں, دو واقعہ نہیں, بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ قبر میں اللہ جل شانہ جس کے تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہوگا اور راسخ ہوگا اور کامل ہوگا, اللہ جل شانہ قبر میں اس کے چہرے کو قبلے سے نہیں موڑیں گے. اور فرمایا خاتمہ بالخیر کے لیے کسی اللہ والے سے روحانی تعلق ہو اور پختہ ہو اور پھر یقین کامل ہو, پختہ ہو اور یقین کامل ہو. ہمارے اللہ جل شانہ آخری وقت میں خاتمہ ایمان پہ کر دیتے ہیں. خاتمہ بالخیر کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے, اور ایک بہت بڑے عالم تھے, مناظر تھے, اور اللہ کے منکرین کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے, اللہ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے, اللہ نے آگے سے پردے ہٹائے, جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے پردے ہٹائے اور منبر پہ کھڑے تھے, اور وہیں کھڑے کھڑے دور سے دیکھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا, اور آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل, ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھنا کیا ہو رہا, چپکے سے دشمن تیری طرف آ رہا ہے. اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو علم ہی نہیں تھا, میلوں سے بھی میلیں دور اللہ جل شانہ نے اپنے ولی کے لیے, صحابی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ خلیفہ راشد سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ جس صحابی گلی میں چل جائے وہاں شیطان ڈر جائے, کوئی اس سے بڑا ولی ہو سکتا ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے ولی تھے, اللہ نے پردے ہٹائے. اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے پردے ہٹائے, اور پردے ہٹا کے دیکھا کہ وہ ایک ظالم ہے, بزرگ کی شکل بن کے آیا ہے, اور اس نے اس کی ساری دلیلیں توڑ دی ہیں. 100 دلیلیں ان کے پاس تھیں خدا کے منکرین کے لیے. آج تک کوئی منکر خدا ایک دلیل بھی نہیں توڑ سکا تھا, اور شیطان کے پاس جو علم تھا اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ وہ 100 دلیلیں 99 توڑ دی ہیں, ایک دلیل باقی ہے. اگر یہ بھی ٹوٹتی ہے تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا. اور یہ وہ شخص جو ساری زندگی اللہ کو منواتا رہا خود اللہ کے انکار کے ساتھ مر جائے گا. بس اسی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ پاک نے پردے ہٹائے, اور اللہ اپنے امر سے کیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس, لوگوں اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے غالب امر کو اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ہم اپنی تدبیریں کیسے کرتے ہیں, جانتے نہیں, پھر جانتے ہیں نہیں, کرتے ہم ہیں, اور کرتے کرواتے کسی انسان کے ذریعے ہیں, اور انسان کو سمجھ نہیں آتا, پھر انسان کہتے ہیں شرک ہے, تجھے سمجھ ہی نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کا وہ پانی جو ہاتھ میں لیا ہوا تھا زور سے مارا, اور اللہ نے بہت دور وہ پانی پہنچایا اپنے امر سے, اور وہ جا کے ان کا چھینٹا منہ پہ لگا, اور اپنے شیخ مرشد جن کے ساتھ ان کو روحانی مناسبت تھی, روحانی تعلق تھا, روحانی محبت تھی, اور کمال ادب تھا. روحانی محبت, روحانی مناسبت بھی ہونا ضروری ہے, اور کمال ادب بھی ہونا ضروری ہے, اور اتباع ہونا بھی ضروری ہے کہ جو مرشد کے منہ سے نکل گیا وہ حرف آخر ہو, سمجھ میں آئے نہ آئے. میں اللہ پاک غیب کے خزانے سے ترقیوں کی راہیں کھول دیتے ہیں, ترقیوں کی راہیں کھول دیتے ہیں. ان کے منہ سے نکلا وہ لفظ ان کے کانوں میں پڑا, موت و حیات کی کشمکش میں ہیں, اور کانوں میں یہ پڑا, اور فرمانے لگے تو نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو بلا دلیل مانا, کیوں دلیلیں دے رہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بس یہ لفظ کہے اور اللہ پاک نے شیطان کو دفع کر دیا, شیطان دور ہو گیا. مرنا تو ہے, لیکن دیکھنا یہ کہ موت کیسی چاہیے, ہمیں کیسی موت چاہیے.
ایسی موت جس کے اندر اللہ راضی ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے۔ آج کے جو متن پڑھا اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیر صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اور یہ حقیقت جس پہ کھل جائے اللہ جل شانہ اس کو نامراد نہیں کرتے، اور یہ حقیقت جس پہ کھل جائے اللہ پاک اس کو ہمیشہ باکمال رکھتے ہیں۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے میری دادی قرآن پاک پڑھتی تھی، بس قرآن پڑھتے پڑھتے بالکل بوڑھی، ان پڑھ، سادہ سی، نہ فقہ کو جانے، نہ زیادہ شریعت کو جانے، اور نہ اس کو چھٹے 6 کلمے آئے، نہ اس کو نماز کا فرضوں کا پتہ، سادہ سی، لیکن ایمان کی سطح تھی اس کے اندر کہ اللہ جل شانہ نے آخری وقت میں قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ والے، زندگی مختصر ہے۔ تحصیلدار تھا گھوڑی پہ، تحصیلدار تھا گھوڑی پہ، اور اس کے بارے میں شکایت تھی یہ رشوت لی ہے، لیکن وہ رشوت نہیں لیتا تھا، اور نہایت شریف النفس انسان۔ انگریز افسر آیا موقع کے اوپر، اس نے کہا آپ میری بات کہتے ہیں رشوت لیتے ہیں، میری گھوڑی رشوت نہیں کھاتی۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ اس کو گھاس ڈال کے دیکھیں، کھا جائے تو اور بات ہے، تم کہتے ہو میں حرام کھاتا ہوں، میں کہتا میری گھوڑی حرام نہیں کھاتی۔ اس دور کی گاڑی گھوڑی ہوتی تھی نا، سواری یہی ہوتی تھی۔ اچھا، انگریز افسر نے کہا کہ اس کی گھوڑی کے اندر اوپر سامنے گھاس ڈالو۔ سفر سے آیا ہوا ہے، گھوڑی بھوکی اور پیاسی ہے، اور وہ تحصیلدار بہت اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، بہت اطمینان سے۔ اس نے حلال کی راہیں، حلال کے راستے اپنے لیے بھی متعین کیے تھے، اپنی سواری کے لیے بھی متعین کیے تھے۔ اور ایک بات کہتا جاؤں، سدا ذہن میں رکھیے گا، جو حلال کے راستے متعین کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کے لیے حلال کے راستے کھول دیتا ہے، اور جو حلال کے راستے بند کرتا ہے اللہ اس کے لیے حلال کے راستوں کو بند کر کے حرام کی راہیں سدا کھول دیتا ہے۔ مجھے ایک بندہ نے خود کہا، اس نے کہا جو میری تنخواہ ہے نا، اور وہ حلال تنخواہ ہے، مجھے کبھی اس سے خود کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اور جب باہر سے مال آتا ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اوہو، اتنا ستایا رب کو تو نے، اللہ نے تیرے حلال کی راہیں، حلال کے راستے بند کر دیے ہیں اور حرام کے راستے کھول دیے ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پہ کہتا ہوں، ہر میں انسان جھوٹ بولتے بولتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اللہ کاذبین میں لکھ دیتے ہیں، سچ بولتے بولتے ایک وقت آتا ہے اللہ اسے صادقین میں لکھ دیتے ہیں۔ اور سہتے سہتے ایک وقت آتا ہے اللہ اسے کاظمین میں لکھ دیتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ حلال کھاتے کھاتے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ اسے حلال، اور پھر اس کا اثر اس کی سواری پہ، اس کا اثر اولاد پہ، اس کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اس نے کہا گھاس ڈال کے دیکھو، تم کہتے ہو میں حرام کھاتا ہوں، میں حرام تو گجا، میری سواری حرام نہیں کھاتے، میں تو حرام کھانا میری دور کی بات ہے، میری سواری حرام نہیں کھاتے۔ اور انہوں نے گھاس ڈالا اور مطمئن بیٹھا ہے، بھوکی گھوڑی بھوکی تھی اور پیاسی تھی، گرمی کا موسم ہے، سفر سے آئی تھی، وہ تحصیلدار آیا تھا تو اوپر سے انگریز افسر آ گیا مخبری پہ، باقاعدہ بات طے تھی کہ آج اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، یہ لوگوں سے مال حرام لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، غبن کرتا ہے، خود بخت کرتا ہے۔ گھوڑی کے سامنے گھاس ہے، گھوڑی گھاس ہی نہیں کھا رہی، اس طرف منہ ہی نہیں جا رہی۔
گھوڑی کے سامنے گھاس ہے اور گھوڑی گھاس ہی نہیں کھا رہی. تحصیلدار حیران، بستی کے سارے بڑے چودھری کٹھے، سناٹا چھایا ہوا ہے، پوری کی پوری محفل میں سناٹا چھایا ہوا ہے. تحصیلدار نے، انگریز افسر نے تحصیلدار کے منہ کی طرف دیکھا، بالکل اطمینان کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اٹھا، انگریز بڑا سمجھدار ہوتا ہے، اٹھا اور اٹھ کے اس کو چوم لیا. کہنے لگا کہ میں آرڈر کرتا ہوں جن لوگوں نے اس کے خلاف انکوائری کی تھی ان کو گرفتار کر لیا جائے. بس مجھے سمجھ آ گئی. پھر کہنے لگا اب اپنے گھاس کھلائیں. انہوں نے کہا ہاں یہ میری جیب سے پیسے ہیں، اتنے آنے اتنے پیسے جتنے بھی، اس کا گھاس لائیں. ان کا خادم گیا، ان پیسوں سے گھاس لایا. جب پیسوں سے گھاس کیا تو اس نے ایسے کھائی جیسے بیچاری بھوکی تھی. اس نے کھانا شروع کر دیا. حلال کی راہیں متعین کرنے والا ایسا بن جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے حلال کے راستے کھلتے ہیں اور برکتوں کے صدر راستے کھلتے ہیں. اللہ والے فرمانے لگے، کہنے لگے میں نے اپنے استاد کو جا کے شہد دیا. شہد دیا نا تو کہنے لگے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی میرے باغ کا ہے، ہمارے والد کا باغ ہے. تو اس نے کہا جی تمہارے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ اس نے بہنیں تھی نہیں. اس نے کہا تمہارے جو دادا تھے انہوں نے حصہ دیا تھا؟ اس نے کہا اس کے مجھے خبر نہیں. بہنوں کو حصہ دیا تھا. موت تو آنی ہے، کیسی موت چاہتے ہیں؟ اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت پہ کہ انہوں نے ہمیں کیسی راہیں دکھا دی. میں کہتا ہوں اس بندہ خدا نے، اس مرد صالح نے یہ کشف المحجوب کتاب اللہ سے قبول کرائی تھی. جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا نا کہ قصیدہ شاطبیہ جو ہے نا، علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لے کے 70 سے زیادہ طواف کیے تھے اور ہر طواف پہ 2 نفل پڑھے تھے، اور ہر 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، میں کہتا ہوں اپنی کتاب اللہ کی بارگاہ سے قبول کرائی ہے. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کتاب کو لکھے ہوئے، 1100 سال ہونے والے ہیں، لیکن کتاب زندہ و تابندہ ابھی تک ہے. اس 1100 سال اور 1000 سال کے عرصے میں کتنے لوگوں کے قلم نے حرکت کی تھی، کتنے اوراق کالے کیے تھے، اور کتنی شستہ تحریریں آئی تھیں، کتنے کمال ادب کی باتیں آئی تھیں، کوئی نظر نہیں آتی الا قلیل. لیکن اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو زندہ و تابندہ کر دیا اور دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا، اور دنیا میں پوری کائنات میں اللہ نے پہنچا دیا. اخلاص اور قبولیت کے بغیر یہ بات نہیں ہوتی. اخلاص اور قبولیت کے بغیر، اور اخلاص اور قبولیت کی بنیاد حلال پہ ہے، حرام پہ نہیں ہے، حلال پہ ہے، حرام پہ نہیں ہے، حلال پہ ہے، حرام پہ نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، ازل سے چنی ہوئی بات ہے، ابد تک کہی ہوئی بات ہے. وہ راہیں جو ہم انتخاب کرتے ہیں وہ یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اللہ نسلوں کو پالتا ہے اور پال کے دکھاتا ہے. حلال کی نسلیں پلتی ہیں، ان کو نسلوں کو اللہ پال کے دکھاتا ہے. حرام کی نسلوں کو اللہ نہیں پن پاتا اور اللہ ان کو بھوکا فقر فاقہ میں دکھاتا ہے. ہم کیسی موت چاہتے ہیں؟ ہمیں کیسی موت چاہیے؟ میری نانی اماں رحمت اللہ علیہ، والدہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی، میرے دادا رحمت اللہ علیہ جو ہیں صبح کی اشراق تہجد پڑھتے تھے، تہجد، اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت، اذکار کرتے تھے. فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت کے بعد پھر چاشت پڑھتے تھے، اور چاشت کے بعد پھر آپ نے تھوڑی سی کچھ کاروبار تھا وہ کرتے تھے.
پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد 3 وقت کہتے فرماتے تھے قرآن پڑھتے 3 وقت، پھر ظہر کے بعد قرآن پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، پھر عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر عصر کی نماز قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھ کے پھر ذکر کرتے تھے، پھر کوئی گھر کے کام کاج کرتے تھے اور جو معاملات ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد مغرب ہوتی تھی، مغرب سے پہلے انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تھا، ورنہ زیادہ سے زیادہ مغرب کے بعد بس، پھر اپنے کوئی کام کرتے تھے، اس کے بعد ذکر کرتے تھے، عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، بس یہ ان کا زندگی کا 24 گھنٹے کے معمولات میں سے تھے۔ اور ان کے جو اور رشتہ دار تھے نا، اور رشتہ دار، ان سے کاروبار زندگی میں وہ کم تھے، یعنی چھوٹا کاروبار کرتے تھے، ان سے اور رشتہ داروں کی نسبت سے وہ چھوٹا کاروبار کرتے تھے۔ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت وہ فوت ہوئے، میری والدہ کے سسر تھے، جس وقت وہ فوت ہوئے میں اوپر تھی اور بستر کے ساتھ، جیسے نا سردیوں میں رضائی ڈال کے نا بستر چارپائی پہ ایسے لپیٹ کے رکھتے ہیں، ایسے ٹیک لگا ہوا تھا، ٹیک لگی ہوئی تھی، اور اشراق کے نفل پڑھ کے ایسے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، اور فرمایا ہاتھ میں دیکھ رہی ہوں ایسے کانپ رہے ہیں، ایسے کانپتے کانپتے ہاتھ ایسے گر گئے اور روح نکل گئی۔ اور فرمانے لگے کہ پردادا رحمت اللہ علیہ کی جو موت آئی، وہ موت ایسی آئی کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ الوداع کہہ رہے ہیں، فلاں ہندو کا ساتھ تعلق تھا، فلاں کے ساتھ تعلق تھا، اس سے پیسے دینے تھے، اس سے لینے تھے، اس سے معاف کرائے، اس کو دیے، اس کو ہر کسی آخری وقت میں مسجد کو الوداع کیا۔ مسجد سے ان تھا، مومن مسجد کے ساتھ ہوتا ہے اور مسجد مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ آخری وقت میں مسجد کے ساتھ اس کو الوداع کیا۔ لوگ کہنے لگے کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے، پیدل حج کیا تھا، خیریت تو ہے، بولنے لگے بس اب الوداع ہے۔ رات کو تہجد کے لیے خود اٹھے اور خود اٹھ کے ہمارے کے کیا کرتے تھے، پانی گرم کر کے اور پیتل کا مٹکا ہوتا تھا، اس کے اوپر جو ہے نا گرم کپڑی شال جو ہے وہ لپیٹ دیتے تھے کہ رات تک پانی سخت سردی میں گرم ہو، گیزر کا نظام تو تھا نہیں، تاکہ وہ گرم رہے، اور صبح تہجد کے لیے اس کے لیے وضو کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وضو کیا، وضو کے بعد تہجد کے نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر خود ہی سیدھے ہوئے، اپنے انگوٹھے باندھے اور اپنے ہاتھ سیدھے کیے اور سیدھے کر کے چادر ٹانی اور کلمہ پڑھ کے فوت ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ ان کو جب نزا کی کیفیت ہوں کی آواز آئی نا، تو میری دادی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، میری نانی اماں رحمت اللہ علیہ کے بقول ان کی سگی بہن تھی، اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت آواز آئی کہ کیا آوازیں آ رہی ہیں، اور میں اٹھی تو آوازیں بہت دھیمی پڑ گئی تھی، اور وہ آوازیں دھیمی پڑ کے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ہم نے مرنا ہے، کیسی موت کا انتخاب ہم کریں، بھلے اپنی موت کا انتخاب ہم ہی کر لیں، سوچ لیں جیسی زندگی ویسے موت۔ کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابھی بتا دیتا ہوں، سارا دن تو کیسے گزارتا ہے یہی اللہ کے ساتھ تیرا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام تیرا یہی ہے، جس حالت میں سارا دن گزارتا ہے اسی حالت میں سارا دن اللہ کے ہاں وہی تیرا مقام ہے۔ میں واقعہ یاد آیا، حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مالدار آدمی آتے تھے، مجھے اندازے سے یاد ہے کہ میاں زر وغیرہ یہ تو سابق گورنر تھے، ان کے کوئی چچا تھے یا کوئی ان کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کی لاہور کے اطراف میں بہت زمینیں وغیرہ، بہت مال، حضرت کی خدمت میں عقیدت سے تشریف لاتے تھے۔ حضرت ہی کی زندگی میں وفات ہو گئے، بوڑھے تھے، اور گاڑی دور کھڑی ہوتی تھی ان کی، لاہور شہر میں اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو حضرت کی خدمت میں تشریف لاتے اور اپنی زندگی کے معاملات سے مشورہ کرتے، جی آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت فرماتے بھائی مجھے دنیا کی چیزوں کی زیادہ خبر نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ حضرت آپ کو دنیا کی چیزوں کی زیادہ خبر نہیں ہے، لیکن جو آپ فرما دیتے ہیں اس کے لیے مجھے نقصان ہوتے ہوتے ہی نفع ہو جاتا ہے،
خیر شر ملتے ہی اس میں سے خیر کی راہیں نکلتی ہیں. آپ کے بول مقبول بول ہیں، بس آپ فرما دیں. میں اس کو سمجھ آئے نہ آئے، میں اس کی زندگی دیکھتا تھا اس بابے کی کہ اپنی اولادوں کو لے آتے. ایک بیٹا میں نے دیکھتا تھا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ بہت بے ادبی سے بیٹھتا تھا. مجھے اپنے شیخ سے عشق تھا، محبت تھی، والہانہ محبت تھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی کمال، کوئی تقوی، کوئی حسب، کوئی نصب کچھ نہیں. وہ ایک ہے، میں نے اپنے مرشد سے عشق کیا تھا، محبت کی تھی، پیار کیا تھا اور ان کی اتباع کی تھی اور ان کی ماننے کی 100% کوشش کی. میں نہیں کہتا میں نے مانا، لیکن اپنی زندگی کے دن رات میں نے کوشش کی کہ گنوا دوں. اور یا جو ان دعاؤں کی برکتیں ہیں جو میرا تعاقب کر رہی ہیں. کراچی میں سکھر کے اس سفر میں میرے احباب میرے ساتھ تھے، یاد ہے. سکھر کے سفر میں جو احباب میرے ساتھ تھے، یاد ہے جو مفتی صاحب آئے بیٹھے تھے. وہ عجیب کہانی ہے، دماغ کو لرزا دے اور بدن کو جھنجھوڑ کے رکھ دے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا، وہ دنیا دار تھے، چودھری صاحب آتے تھے، میاں صاحب ان کو کہتے تھے. پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ تھا. وہ کہتے تھے آپ جو فرما رہے ہیں بس اسی میں خیر ہے، بس آپ جو فرما رہے ہیں اس کے لیے خیر ہے. مجھے ان کے ایک لفظ یاد ہے، ایک دفعہ حضرت نے فرمایا بس آپ جو کر لیں. کہنے لگے حضرت میں نے آج تک کسی کو نہیں مانا، عمر میں کوئی بڑا ہے، مال سے کوئی بڑا ہے، اقتدار میں کوئی بڑا، میں نے کسی کو نہیں مانا. لیکن کیا کروں، آپ کے مانے بغیر میں چل نہیں سکتا. اور مجھے پتا ہے کہ میری نسلوں کے لیے بیٹے ساتھ بیٹھے تھے، 3 بیٹے تھے ان کے. ایک بیٹا جو ہے وہ کچھ اور مزاج کا تھا، چودھری مزاج کا تھا. حضرت کے ہاں بھی حضرت درگزر فرماتے تھے جی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو نہیں مانتا میں اس کو پھر بھی لے آتا ہوں. گستاخ ہے، میرا بھی گستاخ ہے، آپ کا بھی گستاخ ہے. اور پھر آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے میرا دل کہتا ہے یہ فقیر غریب مفلس تنگ دست ہوگا، پریشان رہے گا. آپ دعا نہیں فرما دیتے. اور مجھے بعد میں کسی نے بتایا باپ کے مرنے کے بعد اس نے جائیداد باپ کی ملی، بڑی وسیع جائیداد تھی، کوڑیوں کے بھاؤ ملی اور اس نے بیچی اور ساری ختم ہو گئی. کہنے لگے کہ اب حالت یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے بھائیوں سے ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہے اور ایک ٹوٹے پھوٹے سرونٹ کوارٹر کے اندر رہتا ہے. اور وہ دوسرے بھائی بنگلوں میں رہتے ہیں. اور دوسرے بھائی کہتے تھے وہ بابا جی حجویری جو تھے نا تو ان کی نہیں مانتا تھا، ابا جی مانتے تھے، ہم مانتے تو نہیں تھے، قدر کرتے تھے، تو ہمیں ان کی دعائیں ملی ہیں اور تجھے ان کی بد دعائیں ملی ہیں. وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بابا جی حجویری کہتے تھے. میں نے اس بندے کو ماننے والا دیکھا، چودھری مزاج آدمی تھا، مالدار آدمی تھا لاہور کا. اس بندے کو میں نے ماننے والا دیکھا. ابھی سکھر کے سفر میں نے اب پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ پھر مان لگے 68 سال ہے. مان لگے بس میرے شیخ مجھ سے ناراض گئے ہیں. پھر واقعہ سنا ہے باقاعدہ. میں نے فلاں جامعہ میں بنوری میں 28 سال پڑھایا. اب بھی تخصص کی کوئی کلاس پڑھا دیتا ہوں، اب کوئی بھی، میں ان کا نام نہیں لیتا. ہمارے لگے کہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ بھی ہوں. آخری وقت میں میرے شیخ مجھ سے ناراض گئے تھے. میں نے شیخ کو ایسے ہاتھ دیا، شیخ نے ہاتھ ایسے کھینچ لیا، مجھ سے مصافحہ نہیں کیا. اور آخری وقت میں شیخ مجھ سے ناراض گئے تھے. بس ان کی ناراضگی کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجھ سے چھن گیا ہے. میرے اندر قرآن نہیں ہے، میرے اندر حدیث نہیں ہے، قال اللہ قال رسول نہیں ہے. میں نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، چین ختم ہو گیا ہے، علم سارا مجھ سے سلب ہو گیا، چھن گیا ہے، علم سارا مجھ سے چھن گیا ہے. اور بدکاری اور گناہوں کی طرف میری رغبت ہوتی ہے بڑھاپے میں، سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے. حالانکہ میں ان کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے پہ آثار صالحیت ہے. آثار صالحیت کہتے ہیں نیکی کے آثار. کھنڈر جو بتا رہے تھے وہ نیکی کے آثار بتا رہے تھے، بڑھاپے کے کھنڈر. سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہے. اور پھر عجیب بات بتائی. فرمایا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا.
قدرت خدا کی آخری وقت میں وہی مجھ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جا، میں چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا. میں نے ان کی نہیں مانی. حضرت نے فرمایا بیٹھ جا یہاں، میں نہ بیٹھا. وہی مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے. 2 بڑے شیخ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، وہ ان کی بد دعائیں میرا تعاقب کر رہی ہیں. دعائیں تعاقب کرتی ہیں، بد دعائیں بڑا تعاقب کرتی ہیں. دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں، بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں. مجھ سے فرمانے لگے کہ کوئی حل ہو سکتا ہے اس کا؟ میں کراچی سے سکھر آپ کا نام سن کے آیا ہوں. میرے دوستو، ان راہوں کو دیکھا نہیں ہے، ان راہوں کو سنا ہے. ان راہوں سے میں نے ملتے بھی بہت دیکھے، میں نے چھینتے بھی بہت دیکھے. بعض اوقات انسان بے حیثیت سمجھ کے یا کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، توجہ نہیں دیتا اور دھیان نہیں کرتا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یہی مار کھا جاتا ہے. اور جس کو جھکتے دیکھا، جس کو ادب کرتے دیکھا، دنیا کا مالدار ہے، عمر میں بڑا ہے، رئیس آدمی ہے، حسن نسب میں بڑا ہے، لیکن یقین جانیے جھکتے دیکھا اللہ پاک جل شانہ نے سدا اس کو اللہ نواز دیتے ہیں. اللہ اس کو سدا نواز دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کو فیض کا ذریعہ بناتے ہیں، فیض کا ذریعہ بناتے ہیں. مرنا تو ہمیں بھی ہے، ہم کیسی موت مریں گے؟ ایسی موت جو قابل رشک موت ہو، ایسی موت جس کو اللہ جل شانہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے مومنین کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ایسی موت جو صالحین مرے ہیں، اور ایسی موت جو آج کے لوگ مر رہے کوئی ویسی موت مرے. مسجد نبی شریف میں مکتبہ قدوسیہ میں اہل حدیثوں کا مکتب ہے، وہاں کھڑا ہوا تھا، ایک کتاب دیکھ رہا تھا. کتاب میں ان سے پوچھ رہا تھا میں کہ بھئی اہل حدیث حضرات بھی تصوف کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو دکھاؤ. جتنے پرانے اہل حدیث حضرات تھے، بڑے تھے ماشاءاللہ، نیک صالحین بزرگوں میں سے تھے، وہ تصوف کو مانتے بھی تھے، بیعت ہوتے بھی تھے، کرتے بھی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو ان سے میں کتاب ایسے مانگ رہا تھا. میں کو کوئی میں کتاب اس موضوع پہ کام کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حوالے اگر مل جائیں، کہ ان سے میں ایسی بات کر رہا تھا. تو وہیں کھڑے انہوں نے ایک واقعہ سنایا. مان لگے ہمارے رشتہ دار ہیں، مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے. اعظم کلاتھ مارکیٹ میں کپڑے کا کام کرتے ہیں لاہور میں. مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے، دیکھا تو ایک بندہ جو ہے وہ لاہور کا بہت بڑا بدماش تھا وہ، اور ہر الٹے کام، ہر سارے 2 نمبر کام. اس کی زندگی بدلی ہوئی، اس کا چہرہ بدلا ہوا، اس کا نقشہ بدلا ہوا، اور مسجد نبی شریف بیٹھا قرآن پڑھ رہا، رو رہا. کیفے کہنے لگے ہم نے پہچانا بندہ تو وہی ہے. کہنے لگے اس کے پاس گئے تو اس سے جا کے پوچھا کہ تو فلاں کا بھائی نہیں ہے؟ ہاں وہی ہوں. یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی بس کوئی زندگی کا ایسا واقعہ ہوا کہ اس واقعے نے میری زندگی بدل دی. کیا ہوا؟ اس نے میرے بھائی کو آپ جانتے؟ کہ ہاں ماشاءاللہ بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑی غریب پرور، بڑے سخی، زیادہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے اور صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے ہم جانتے ہیں. کہنے لگے وہ بیمار ہو گئے، کوئی بہت عرصہ صاحب فراش رہے. اللہ کا نظام ہے، وہ ناب شفا دے، ساری تدبیریں کر لے، تو کیا کر سکتا ہے؟ کہنے لگے بہت بیمار رہے بہت عرصہ تک. آخری وقت میں جب پہنچے، آخری وقت ہویا، سب کو اکٹھا کیا. کہنے لگے مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے. سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگے یہ قرآن پاک لے آؤ. قرآن پاک کو ایسا کھولا، کہنے لگے اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا. میں اتنا سا بیمار رہا، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیاں نہیں کی، رزق، صدقہ، خیرات، اعمال، نیکی کیا، لیکن تو نے مجھے شفا ہی نہیں دی. نہ میں تجھے مانتا ہوں نہ تیرے قرآن کو مانتا ہوں. بس یہ کہا قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. مجھے کہنے لگے
میں سارا 2 نمبر کام کرتا تھا. بھائی کی موت دیکھ کے نا بس میری زندگی بدل گئی. میں نے کہا نا الا ما رحم ربی، کہ بس وہ جس پہ رحم کر دے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا نا، تو فرما رہے تھے یا کریم یا کریم یا کریم. کسی نے پوچھا حضرت کیا؟ اور میں اس کی شان کریمی سے کام بن سکے گا تو بن سکے گا. دائیں بائیں نیکیوں کے انبار بھی نظر آئے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس شان کریمی ہے. الا ما رحم ربی، بس وہ رحم کر دے تو کام بن گیا، میں پار ہو گیا. اگر وہ کام نہ کیا تو بس میرے کچھ بھی تدبیریں الٹی ہو گئی. سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، کچھ بھی، سب تدبیریں الٹی ہو جاتی. اور مجھے پتا چلا بعد میں، وہ بابا جی جو آتے تھے وہ چودھری حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی موت قابل رشک آئی، قابل رشک آئی. حضرت سے مل کے گئے اور مصافحہ کیا اور مل کے گئے، اور گھر والوں نے کہا کہ آپ ہاتھ دھو لیں. فرمایا اللہ کے نیک بندے کے سے ہاتھ ملا کے آیا ہوں، اور میں جا کے نا اللہ کے حبیب سے اور اللہ سے یہی ہاتھ ملانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں لگا مجھے وضو ہے، قرآن پاک لے آؤ. اور قرآن پاک ایسے کھولا، جہاں سے کھولا پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے آنسو آ گئے. میں لگا اللہ تو بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، اب سچی موت دے دے، سچا کلمہ دے دے. اور کلمہ پڑھا اور گیا. چل اللہ تو بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا. کیسی موت مرنے ہیں، مرنا تو ہے ہم، لیکن یہ زندگی کے تجربات ہیں کہ اللہ کے کسی غلام کو، اللہ کے کسی فقیر کو اگر مان کے چلا ہے اور زندگی گزار دی ہے، اللہ پاک زندگی کی راہیں بڑی سچی کر دیتے ہیں اور بڑی آسان کر دیتے ہیں. ایک اور دوسرا، ایک یہ راستہ، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ حلال کی راہیں کھولنے والا، اپنے لیے حلال کی راہیں کھولنے والا. اور جب میں نے تحصیلدار کا واقعہ سنایا کہ آپ میری گھوڑی کے سامنے گھاس ڈال کے دیکھیں، اگر میری گھوڑی گھاس کھا جائے تو ٹھیک ہے، میں بھی پھر کرتا ہوں. گھوڑی نے گھاس نہیں کھایا، مشکوک گھاس گھوڑی نہیں کھا سکتی، مشکوک رزق گھوڑ سوار بھی نہیں کھا سکتا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے میرے رزق میں کوئی ملاوٹ ہوئی. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ کہنے لگے میرے پاس ایک بہترین پیمانہ ہے. کہنے لگا میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، اس دور میں سی این جی نہیں تھی، پیٹرول کی بات، گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں اور گاڑی جھٹکے لینا شروع کر دیتی ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رزق میں کمی بیشی ہوئی ہے کوئی. تقدیر اور بات ہے. جب موت آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ دعا موت کے علاوہ سب مسائل کا حل ہے. تقدیر سدا غالب رہتی ہے، تقدیر سدا غالب رہتی ہے، اور صدقہ واقعی بلاؤں کو بچاتا ہے، آفات کو بچاتا ہے. بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت پہ لے آتا ہے، چھوٹی سے ادنا سی لے آتا ہے. 2 چیزیں آج کے کشف المحجوب کے سبق میں 2 چیزیں ہمیں ملی ہیں. 2 چیزیں ملی ہیں. ایک چیز موت کا انتخاب، اور اس کے کچھ چند واقعات میں نے آپ کو عرض کیے، سنائے. ایک چیز یہ، اور دوسری چیز کہ اپنے لیے حلال اور طیب راہوں کا انتخاب. یہ 2 چیزیں ہمارے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت لازم ہیں. اور خیر کی راہیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ پھر کیا فیصلہ کیا اللہ والو؟ کیا فیصلہ کیا؟ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟
جو یہ راہیں گزارے گا، جو یہ راستے گزارے گا، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے. راستہ یہی ہے، راہ یہی ہے، زندگی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے. اللہ پاک جل شانہ میرے آپ کے لیے خیر کی راستے کھول دے، خیر کی راہیں کھول دے، عافیت اور برکت کی راہیں کھول دے. اللہ اپنے ابتلا آزمائش سے بچائے، کسی اللہ پاک دکھ اور تکلیف سے بچائے. اب جو ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے نا، یہ دراصل اللہ جل شانہ کی خیر کی تلاش ہے. مراقبے کو غور سے سمجھیے گا، مراقبے پہ توجہ دیجیے گا. میں بڑی آپ کو کام کی بات عرض کر رہا ہوں، غور کیجیے گا. یہ جو آج جو مراقبہ ہے نا، یہ مراقبہ دراصل اس خیر کی تلاش اور اللہ کی محبت کی تلاش ہے. آپ مراقبے کو صرف ایک حدیث سے سمجھ لیں. مراقبے کی بہت زیادہ اللہ جل شانہ کے ہاں قیمت ہے. ایک حدیث سے کہ مومن جس طرح مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. مومن یہ طلب کر رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کے عرش سے نور، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، اور وہاں سے میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. بس یہ ایک ہلکا سا تصور ہے، لائٹ سا تصور ہے. ورنہ یہ بھی تصور کافی ہے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ، بس یہ تصور ہے. اور پھر تصور جم جائے تو پھر اگلا تصور یہ ہے، یہ نور میرے روئیں روئیں سے پھوٹ رہا، اور میرے روئیں روئیں سے، میرے جسم کے بال بال سے اللہ 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 نکل رہا. یہ فکرہ دل ہی دل میں دہرانا ہے، زبان سے نہیں دہرانا. دل ہی دل میں یہ فکرہ دہرانا ہے، زبان سے نہیں دہرانا. پھر دل میں دہرائیں. اور ایک وقت آتا ہے انسان جب کاوش کوشش کرتا ہے اور اپنی توجہ اپنے دھیان کو بڑھاتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی آنکھوں کے پردے ہٹا دیتے ہیں، دل کے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کے جسم کے روئیں روئیں سے 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 اللہ اللہ نکل رہا ہوتا ہے. اللہ اللہ نکل رہا روئیں روئیں سے. اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، مراقبہ دراصل مجاہدہ ہے. مراقبہ مجاہدے کا نام ہے، مشاہدے کا نام نہیں ہے. سیکریفائس، مجاہدہ. بس اپنے جسم کو جھکا کے گردن ٹوٹ جائے، کمر تھک جائے. تھکنے کے بعد جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال بھی ہوتی ہے، برکت والی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کمر ٹوٹ جائے، تھک جائے. میرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے مرشد حجویری رحمت اللہ علیہ بعض اوقات مراقبہ کرواتے تھے، بہت لمبا بہت لمبا بہت لمبا، آپ گمان نہیں کر سکتے. عشاء کے بعد جو بیٹھتے تھے بعض اوقات فجر ہو جاتی تھی، لمبا مراقبہ کرتے تھے، لوگ گر جاتے تھے. یہ مشق کرتے کرتے چیز آتی ہے. کہنے لگا بجی آپ صبح جاتے ہیں 8 بجے، رات 8 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں دکان تک، ہلتے ہی نہیں. ہم تو 10 منٹ بیٹھے ہیں ہمیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. کہا بیٹھا میں نے بیٹھنے کی مشق کی ہے، بیٹھنے کی کوشش کی ہے، اب وقت یہ آ گیا ہے کہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، دکان سے ہٹنا اچھا نہیں لگتا. مراقبے میں مزہ آنا شروع ہو جائے. اور مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی اگلی مثال سنیں. سمندر میں پانی نیچے جوں جائے تاریکی ہے، اندھیرا ہے. جوں گہرے سمندر میں جائیں اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جوں سمندر میں گہرائی میں جاتے جائیں گے موتی
قیمتی پتھر ملتے ہمیشہ گہرائیوں میں ہیں، اور کناروں پہ ٹوٹی پھوٹی سیپیاں تو ملتی ہیں، موتی نہیں ملتے ہیں۔ اور یوں کہا، جب تک ڈول ڈوبے گا نہیں، بھرے گا نہیں، اوپر اوپر رہے گا نا، پانی کے اندر تو جائے گا، پانی کے اوپر تو جائے گا، اندر نہیں جائے گا، اور جب اندر جائے گا نا پھر ڈول بھرے گا۔ اسے کہتے ہیں غواسی، غواسی، غواس کہنا ہے ڈوبنے کو۔ ہم چاہتے ہیں کنارے پہ کھڑے رہیں اور سچے موتی حاصل کر لیں۔ ڈوبا اور پار کر جا، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ مراقبے کے اندر اپنی توجہ جنائیں، دھیان دیں۔ آپ سواری میں بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، لمبے سفر میں بیٹھے ہیں، چھوٹے سفر کی بات نہیں کر رہا، کوئی لمبا سفر ہے تو آپ اس وہاں مشق کریں۔ خود ڈرائیو کرتے ہیں پھر مشق نہ کیجیے گا۔ وہاں آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اس کی مشق کریں۔ آپ سو رہے ہیں، سوتے سوتے اس کی مشق کر لیں۔ 2 منٹ بھی آنکھ کھلی رہی اور 2 منٹ کے بعد مراقبے کی توجہ کے ساتھ، سن لیں غور سے، مراقبے کی کیفیت کے ساتھ اگر نیند آ گئی، ساری رات اللہ جل شانہ کے تلاش کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ متلاشیان حق یعنی اللہ کو تلاش کرنے والوں میں تیرا میرا شمار ہوگا اگر تو اس رات کو سوتے ہوئے مراقبے کی کیفیت کے ساتھ سو جا۔ گھر والوں سے باتیں بھی کرنی ہیں، بیوی سے بچوں سے باتیں نہیں کرنی ہے، یہ نہ ہو یہ کیا کہانی شروع ہو گئی۔ اس نے کہ انہوں نے کہا تھا مراقبہ اس وقت ہو جب تو سونے لگے، اس وقت ان سے باتیں کر، ان کا حق ہے۔ ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنی زندگی کا شیڈول طے کیا ہوا تھا، یہ وقت آرام کا ہے، یہ وقت سونے کا ہے، یہ ایسے ہے۔ تو وہ وقت اس کے سونے کا تھا، نیند آ نہیں رہی تھی لیکن سونا ہے۔ بندر آئے، کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا، کوئی پلیٹ اٹھا کے لے گیا۔ اب کہنے لگا کہ میرا وقت شیڈول کا ہے، کیا کروں، سونے کا وقت ہے۔ بندر گھر والوں کو چیخو پکار کرو بھی، خیال کرو وقت تو سونے کا ہے۔ اب بندر کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، کوئی کیا چیز لے کے جا رہا ہے، کوئی اور آیا بندر، ایک بندر کو پتا چلا کہ اس گھر میں لوٹ مچی ہوئی ہے، کوئی ہے نہیں گھر میں، سب چیزیں لے کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب وہ گھڑی کا انتظار ہے کہ میں نے اتنا دیر، میرا شیڈول وقت ٹائم ہے۔ اب وہ وقت یوں گزرا تو ایک دم اٹھا، چیخو پکار کی، فلاں چیز لے گئے۔ اس نے کہا آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فلاں چیز، کہہ رہے دیکھ تو رہا تھا لیکن میرا شیڈول سونے کا تھا اس وقت۔ اب ایک دم میرا وقت گزرا تو میں نے فوراً کہا کہ یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی، ظالم فلاں بندر نے کی، فلاں بندر نے۔ حال کے امر کو پہچاننا بھی دین ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ حال کے امر کو پہچاننا بھی دین ہے۔ تو سوتے ہوئے اگر مراقبے کی کیفیت میں سو جائیں، نیند آ رہی ہے نہیں آ رہی، چند لمحوں کی نیند آئی، مراقبے کی کیفیت میں سو جائیں تو سمجھ لیں ساری رات اللہ جل شانہ کی ذات کو تلاش کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو گیا۔ اور اللہ کی ذات کو تلاش کرنے والے کون؟ تہجد پڑھنے والے، رات کو اللہ کے سامنے رونے والے، رات کو اللہ کے سامنے زاری کرنے والے، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے، رات کو اللہ کے سامنے جاگنے والے، وہ ہیں اللہ کی ذات کو تلاش کرنے والے۔ اب بتاؤ اس سے بڑا کون نیکی پانے والا ہے جو ساری رات اللہ کی ذات کو تلاش کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اس مراقبے کی مشق ابھی ہم کریں گے، یہاں صرف مشق کرنی ہے۔
یہاں صرف مراقبہ سیکھنا ہے اور اس کی مشق اپنے مقام پہ، گھر پہ، بستر پہ، اپنی زندگی کے ہر نظام پہ ہم اس کی مشق کریں اور انشاءاللہ تعالی کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر سیکھ جاتا ہے، انسان سیکھ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے نا؟ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم۔ ہماری ساری گفتگو کو، سارے کلام کو اللہ جل شانہ اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہمیں مخلصین میں شامل کر دے اللہ، ہمیں مخلصین میں شامل کر دے اللہ، ہمیں مخلصین میں شامل کر دے اللہ، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، صادقین میں شامل کر دے، ذاکرین میں شامل کر دے، کاظمین میں شامل کر دے، اور اے اللہ اپنے سچے لوگوں میں شامل کر دے۔ ہمارے حال پہ رحم، فضل، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، غیب کے خزانے سے ساری ضرورتیں سدا پوری کر دے، ہر مشکل آسان کر دے، ہر پریشانی دور کر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، آمین برحمتک۔ نماز کی تیاری کر لو۔